کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا۔ میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا۔ میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت۔ تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائے، لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، یہ دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے۔ تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی۔ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے، اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہمارے کلچر میں مولوی کمی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وڈا چھڑی۔ حج پیسے آندا تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، ہن اج تو مینوں سنائینا میں مولوی بننا، تو میری نک وڈاؤں میں مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ۔ اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے فروری 1972 میں آیا تھا۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے تو میں ناشتہ کر رہا تھا، تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی، اور کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا، میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے چھپ، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں۔ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا۔ تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا۔ میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا 26 نومبر 1972 بدھ کا دن۔ میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، آخرت تو بن جائے گی۔ زندگی میں سننا ہی نہیں تھا، 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں۔ جب پیسے ختم ہوتے تو گھر خط لکھتا، تو ایک دن میرے ابا کا خط ہے کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو۔ ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا، وہ تو قرآن بتاتا ہے، تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں۔ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام، کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے۔ 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہو گئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے 1982 میں گیا تھا انگلستان۔ اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ انگلینڈ کی جماعت بننے لگی، چلے گی۔ عبدالحلیم صاحب فرمانے لگے جلدی جا، پاسپورٹ بھی لے کے آ، پیسے بھی لے کے آ۔ ادھر میں دوڑ لگائی، ادھر خیبر میل آنا شروع ہو گئی۔ میں گلے مارا گیا، نہیں پکڑ سکتا۔ خیر بھاگتے 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 خیبر میل حرکت میں آ گئی، اور میں نے آخری ڈبے کا جا کے ڈنڈا پکڑا، اس پہ سوار ہو گیا۔ خرچہ پتہ کتنا تھا اس وقت؟ 10,000 انگلینڈ کا جانے کا، 8,000 کا ٹکٹ تھا اور 2,000 اوپر خرچہ۔ رات ٹھہرنا پڑا چونکہ خیبر میل شام کو پہنچتی ہوں۔ اگلے دن صبح میں وہاں پہنچ گیا۔ پہلا سفر ہمارا 1982 میں کراچی سے ہماری پرواز تھی PIA، پہلے دبئی، پھر استنبول اور پھر لندن۔ یہ ہمارا 1982 کا پہلا سفر تھا۔ مجھے جانتے بھی کوئی نہیں تھے۔ پہلی دفعہ ٹھنڈ میں گئے، نہ اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی تھی۔ جو ہی باہر نکلے تو لگا سارا خون ہی جم گیا ہے۔ لندن مرکز چھوٹا سا پرانا سا، بدبو آئے اس میں، وہاں ہماری جماعت ٹھہری۔ 2 دن کے بعد ہم ڈیوز بری گئے تو جوڑ تھا، جتنے آپ بیٹھے ہو نا بس اتنا مجمع تھا، پورے ڈیوز جتنے آپ بیٹھے ہو نا بس اتنا مجمع تھا۔ مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا۔ ہاں عربی میری بہت اعلیٰ، ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ، میں بھی اپنا لگ گیا ترجمے میں۔ سب رحمت اللہ علیہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا بھی تو کوئی بیان کرو۔ انہوں نے طے کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان، غالباً مغرب کے بعد تھا۔ تو بعد میں ساتھی ملے، کہنے لگے جب
کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا چوچے سے کو بٹھا دیا. میرا اس وقت 53 کلو وزن تھا. انہوں نے بیان سنا تو سارے ہی وہ ایک دم. تو ہم نے وہاں 40 دن گزارے. میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا. گلاسگو میں پہلا بیان تھا میرا 50 آدمی ٹوٹل 50 آدمی. اور میں نے بیان کتنا کیا؟ 3 گھنٹے. بیسمنٹ ہال اور اوپر گیلری، بیسمنٹ ہال اور اوپر گیلری، پھر دائیں بائیں کمرے. تو کسی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. اوپر عورتیں بھری ہوئی، مرد اور سب معاشرہ. لندن مرکز میں بیان ہوا، بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا، بیٹھنے کی جگہ کوئی. بلیک برن مرکز میں بیان ہوا، بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا. نیچے بیسمنٹ میں جگہ مل رہی، وہ نیچے نہیں جائے، وہ دروازے میں کھڑے ہو کے بس دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کے سننا چاہتے ہیں. میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا تھا. ہر بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا. علمی ذوق تھا، دعوتی مزاج غالب نہیں تھا، علمی مزاج غالب تھا. تو میں نے کوئی 80 بیان کیے، سب مختلف، کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. میں 1 منٹ میرا خالی نہیں ہوتا تھا. کھانا، سونا، نماز، وضو، یہ 3-4 کام ایسے ہیں جس میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ میرا 1 منٹ بھی کتاب سے خالی نہیں ہوتا تھا. جو مجھے کہہ دیا میرے استادوں نے، میں نے سر جھکا دیا تو ٹھیک. اور آج تک میرا یہی حال. ٹھیک جو آپ فرمائیں. اللہ نے میری آواز کو خیر کا ذریعہ بنایا، میں شکر گزار. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پھیر رہا ہے، میں اس کا شکر گزار.